بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بقیہ سبق پڑھیں گے۔ حسن آرا کا مکالمہ ہے کہ حسن آرا کہتی ہے کہ نیند کے آثار شروع ہوتے ہیں تو مجھ کو خیال ہوتا ہے کہ آج بڑا پکا وعدہ کر چکی ہوں، ابھی سے سو رہوں گی تو لوگ چھیڑیں گے، اور اس شرمندگی کے مارے جی مضبوط کر کے تھوڑی دیر سنبھلی، بیٹھا جاتا نہیں۔ پلنگ پر جھکی اور ادھر سے اماں جان بولیں، ادھر سے ابا جان، لیکن ان کی بات پوری بھی نہیں ہونے پاتی کہ بندی لیٹتے کے ساتھ خراٹے لینے لگی۔ یہ ایک طویل جملہ ہے، اس لیے اس میں جگہ جگہ علامت سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور جب جملہ مکمل ہوا ہے تو علامت ختمہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جملہ تقریباً 4.5 سطور پر مشتمل ہے۔ جب بھی کوئی سبق پڑھیں تو اس پر ہر زاویے سے غور کریں کہ زبان کیسی استعمال کی گئی ہے، کس نوعیت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ اس طرح ہم کسی بھی مصنف کی طرز تحریر کی خصوصیات سے بھی آگاہ ہو سکیں گے۔ آگے دیکھیں حسن آرا مزید کیا کہتی ہے۔ میرے لیٹے پیچھے جو کچھ یہ لوگ کہتے سنتے ہوں، مجھ کو مطلق خبر نہیں ہوتی۔ مطلق ایک نیا لفظ ہے، اس کے معنی ہمیں لغت میں دیکھنے چاہیے ہیں۔ لغت ہمارے سامنے ہے، مطلوبہ لفظ کو سرخ رنگ سے خط کشید کیا گیا ہے۔ دیکھیں، لغت دیکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ لغت کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کسی لفظ کو کس طرح پڑھا جانا چاہیے۔ کتاب میں مطلق کے میم کے اوپر پیش نہیں تھا، جس سے پڑھنے میں یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ کوئی اس کو مطلق کہہ دے، لیکن لغت میں اس لفظ کو درست طرح سے پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، میم کے اوپر پیش لگایا گیا ہے۔ اس سے ہم اس کو درست پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ مطلق ہے۔ کتاب میں میم کے اوپر نہ پیش تھا، نہ زیر، نہ زبر، کتاب میں میم کے اوپر میں نے خود پیش لگایا ہے۔ لغت کے ذریعے ہم نے اس لفظ کو درست طریقے سے پڑھنے کا طریقہ تو سیکھ لیا۔ اب معنی دیکھتے ہیں کہ مطلق کے کیا کیا معنی ہیں۔ آزاد، بے قید، یہ دونوں معنی جملے کے لحاظ سے بالکل درست نہیں ہیں۔ حسن آرا نے کہا تھا کہ مجھ کو مطلق خبر نہیں ہوتی۔ اگر مطلق کے معنی آزاد لیے جائیں یا بے قید لیے جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حسن آرا نے کہا کہ مجھ کو آزاد خبر نہیں ہوتی، مجھ کو بے قید خبر نہیں ہوتی، جس سے ہمارا جملہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ یعنی مطلق کے یہ معنی اس جملے کے لحاظ سے درست نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں اس کے مزید کیا معنی ہیں۔ مطلق کے معنی بالکل بھی ہیں۔ لغت میں دیکھیں، مطلق کے سامنے بالکل لکھا ہے، آزاد اور بے قید کے بعد بالکل لکھا گیا ہے۔ یہ معنی ہمارے جملے کے لحاظ سے بالکل درست ہیں۔ یعنی حسن آرا یہ کہتی ہے کہ مجھے بالکل خبر نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ جب بھی آپ لغت دیکھیں تو اپنے مطلوبہ لفظ کے اوپر نیچے دیکھ لیا کریں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا لفظ آپ کو نظر آئے جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ مطلق کے نیچے ایک اور مرکب کو بھی میں نے خط کشید کیا ہے، یہ بہت خاص مرکب ہے۔ میں آپ کو مرکب کا مطلب بتا دیتی ہوں کہ جب دو الفاظ ساتھ ملتے ہیں تو مرکب بنتا ہے۔ اگر صرف ایک واحد لفظ ہو تو اسے مفرد لفظ کہا جاتا ہے، اگر دو الفاظ ساتھ مل جائیں تو اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ مطلق العنان ہے، دو الفاظ آپس میں مل گئے، اس وجہ سے اس کو ہم مرکب کہیں گے۔ اس پر غور کرتے ہیں، کیونکہ اس پر غور کرنے سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا۔ مطلق العنان میں نے سنا ہے حکومت کے لیے، مطلق العنان حکومت۔ مطلق العنان حکومت کا مطلب ہم اسی صورت میں سمجھ سکتے ہیں جب ہم ان دونوں الفاظ کے معنی سے آگاہ ہو جائیں۔ اگر میں مطلق العنان حکومت کی بات کروں تو اس میں لفظ مطلق کے لیے آزاد کے معنی استعمال ہوں گے، آزاد حکومت۔ عنان کا مطلب ہوتا ہے لگام۔ لگام
یعنی کہ جو گھوڑے کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے جس سے ہم گھوڑے کو قابو کر لیتے ہیں۔ عنان کو لگام بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم کسی کو زبان درازی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو لگام دو، یعنی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اسی طرح مطلق العنان حکومت کا مطلب ہے بالکل آزاد حکومت۔ اسے یہ خوف بالکل نہ ہو کہ کوئی مجھ سے کچھ پوچھے گا، اسے عوام کی کوئی فکر نہ ہو، بس اس کا جو دل چاہے وہی کرے۔ مطلق العنان حکومت سے میرے ذہن میں ایک اور مرکب آ رہا ہے، مطلق العنان بادشاہت۔ یہ لفظ بھی اکثر سننے میں آتا ہے۔ یہ حکومت کی ایک قسم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام اختیارات بادشاہ کے پاس ہوں اور وہی بادشاہ تاعمر بادشاہت کے تخت پر رہتا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے بادشاہت اور اختیارات اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ سعودی عرب مطلق العنان بادشاہت کی ایک مشہور مثال ہے۔ چلیں اب اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ مطلق کا مطلب آزاد اور بے قید بھی ہے، لیکن ہمارے سبق میں موجود لفظ مطلق کے لیے مناسب معنی ہیں بالکل۔ حسن آرا نے کہا کہ مجھے مطلق خبر نہیں ہوتی، یعنی مجھے بالکل خبر نہیں ہوتی۔ محمودہ کو حسن آرا کی باتیں سن کر یہ اندازہ ہو گیا کہ حسن آرا زیادہ سونے کی عادت سے بالکل خوش نہیں ہے۔ اس کے بعد محمودہ نے حسن آرا سے کہا، اگر آپ دل سے نیند کو گھٹانا چاہیں تو کچھ مشکل بات نہیں ہے، میں آپ کو بہت سہل تدبیر بتا سکتی ہوں۔ لفظ سہل ہمارے لیے نیا لفظ ہے۔ اس کے معنی جاننے کے لیے لغت دیکھتے ہیں۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ مطلوبہ لفظ کو سرخ رنگ سے خط کشید کیا گیا ہے۔ سہل کا مطلب ہے آسان۔ آسان جملے کے لحاظ سے بالکل مناسب معنی ہیں۔ سہل تدبیر یعنی کہ آسان تدبیر، آسان طریقہ۔ لفظ سہل میں جب بھی پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں مجھے مرزا غالب کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے۔ یہ مرزا غالب کا بہت مشہور شعر ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ وہ شعر ہی کیا جو سمجھ نہ آئے۔ میں آپ کو اس شعر کا مطلب سمجھا دیتی ہوں۔ اس شعر میں مرزا غالب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی چیز یا کسی نعمت کا ملنا آسان نہ ہو، ناممکن ہو، تو ایسے موقع پر صبر کرنا آسان ہے، لیکن اگر کسی چیز کا ملنا آسان ہو، ممکن ہو، اس کے باوجود وہ چیز، وہ نعمت ہمیں نہ مل سکے، تو ایسے موقع پر صبر کرنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے۔ مرزا غالب کے اشعار معلومات اور ذخیرہ الفاظ کا خزانہ ہیں۔ آپ اس شعر میں غور کریں، لفظ آسان اور سہل دونوں مترادفات ہیں، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کر رہے ہیں، اور آسان اور سہل کی متضاد بھی موجود ہے۔ آسان اور سہل مترادفات ہیں اور ان کی ضد ہے دشوار۔ ہم نے مرزا غالب کا وہ شعر بھی سمجھ لیا جس میں لفظ سہل کا استعمال ہوا تھا، اور ہم نے لفظ سہل کے معنی بھی معلوم کر لیے۔ یعنی محمودہ نے حسن آرا سے کہا کہ اگر تم نیند کو گھٹانا چاہتی ہو تو میں تمہیں بہت سہل تدبیر بتا سکتی ہوں، یعنی کہ بہت آسان طریقہ بتا سکتی ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ محمودہ حسن آرا کو کیا طریقہ بتاتی ہے۔ اب حسن آرا یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور حیران بھی ہوئی، کہنے لگی کہ ہاں، اس نظر سے کہ گھر بھر مجھ کو سونے کے واسطے چھیڑا کرتا ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ زیادہ نہیں تو سب کے ساتھ سوؤں اور اٹھ بیٹھوں۔ یعنی حسن آرا نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتی ہوں کہ رات کو سب کے ساتھ سویا کروں، پہلے نہ سویا کروں، اور صبح سب کے ساتھ بیدار ہو جایا کروں، دیر تک سوتی نہ رہا کروں۔ اب محمودہ حسن آرا کو رات کو سب کے ساتھ سونے اور صبح جلدی بیدار ہونے کا طریقہ بتا رہی ہے، سہل تدبیر بتا رہی ہے۔ دیکھیں کیا تدبیر ہے۔ محمودہ نے کہا کہ 2 باتوں کا التزام کیجیے۔
پہلے ہمیں التزام کے معنی معلوم کرنے ہیں۔ جب تک اس کے معنی معلوم نہیں ہوں گے ہم کیسے جان سکیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لغت ہمارے سامنے ہے، ہمارا مطلوبہ لفظ سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید ہے۔ التزام کا مطلب ہے کسی بات کو لازم کر لینا یا ضروری قرار دینا۔ لغت ہمارے سامنے ہے، ہمارا مطلوبہ لفظ سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید ہے۔ التزام کا مطلب ہے کسی بات کو لازم کر لینا یا ضروری قرار دینا، اور یہاں پر التزام کی جمع بھی موجود ہے، یعنی التزام واحد ہے اور اس کی جمع ہے التزامات۔ یعنی محمودہ نے حسن آرا سے کہا کہ 2 باتوں کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نے کون سے 2 طریقے بتائے ہیں جن کو اپنے اوپر لازم کر لینے سے وہ زیادہ نیند سے بچ سکتی ہے۔ پہلا طریقہ اس نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں، اول تو یہ کہ نیند کو بہلانے کے لیے کچھ مشغلہ چاہیے کہ طبیعت اس میں مصروف ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھا کرو، اس طرح تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ دوسرے یہ کہ جو شخص سویرے اٹھنے والا ہو اس پر تاکید کر دیجئے۔ تاکید کا مطلب ہے اصرار کرنا، بہت زیادہ ریکویسٹ کرنا، یعنی جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے تم اس سے یہ درخواست کرو، اس سے یہ ریکویسٹ کرو کہ جس طرح ممکن ہو جھنجھوڑ کر، پانی کے چھینٹے دے کر آپ کو ہوشیار کر دیا کرے، اور اٹھنے کے ساتھ آپ منہ ہاتھ دھو کر طبیعت کو سنبھال کسی کام میں لگ جایا کریں۔ یہ دونوں طریقے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اگر امتحان میں آپ سے پوچھا جائے کہ محمودہ نے حسن آرا کو کون سی سہل تدبیر بتائی تھی تو آپ آسانی سے اس کا جواب لکھ سکیں گے۔ آگے لکھا ہے کہ اول 8-10 دن خلاف عادت سویرے اٹھنے سے ایک خفیف سی گرانی اور درد معلوم ہوگا اور پھر عادت ہو جائے گی۔ اس نے مزید بتایا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گی تو اول 8-10 دن خلاف عادت سویرے اٹھنے سے ایک خفیف سی گرانی اور درد معلوم ہوگا مگر پھر عادت ہو جائے گی۔ خفیف تو معمولی کو کہا جاتا ہے۔ گرانی کے معنی معلوم کرنے کے لیے ہم لغت دیکھتے ہیں۔ لغت میں ہمارا مطلوبہ لفظ خط کشید ہے۔ گرانی کے کئی معنی موجود ہیں، جیسے کہ مہنگا پن، بھاؤ کی تیزی، توڑا، کمی، قلت، قحط، کال، خشک سالی۔ یہ تمام معنی ہمارے جملے سے مناسبت نہیں رکھتے۔ جملے سے مناسبت رکھنے والے معنی معلوم کرنے کے لیے ہم مزید معنی دیکھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے بدہضمی اور بوجھ۔ لفظ بوجھ ہمارے جملے سے مناسبت رکھتا ہے، یعنی کہ گرانی لفظ کو ہم بوجھ کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ خفیف سی گرانی محسوس ہوگی، یعنی شروع میں معمولی سا بوجھ محسوس ہوگا اور اس کے بعد عادت ہو جائے گی۔ خود بخود آنکھ کھلنے لگے گی اور گرانی سر بھی موقوف ہو جائے گی۔ گرانی کے معنی ہم دیکھ چکے ہیں۔ گرانی کا مطلب بوجھ ہوتا ہے، گرانی سر کا مطلب ہے سر پر بوجھ محسوس ہونا، اور موقوف کے معنی ہم لغت میں دیکھتے ہیں۔ خط کشیدہ لفظ ہمارا مطلوبہ لفظ ہے۔ موقوف کے معنی ہیں ٹھہرایا گیا، کھڑا کیا گیا، برخاست کیا گیا۔ برخاست کا مطلب ختم ہوتا ہے، یعنی سر کا درد ختم ہو جائے گا، ٹھہر جائے گا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ بلکہ سویرے اٹھنے سے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا کر مزاج ایسا باغ ہو جائے گا کہ دن بھر طبیعت بحال رہا کرے گی۔ کشیدہ لفظ کو دیکھیں، ہوا کھانا۔ ہوا کھانے کی چیز تو نہیں ہے، ہوا کھائی تو نہیں جاتی، یعنی ہوا کھانے کے ظاہری معنی کچھ اور ہیں اور باطنی معنی کچھ اور ہیں۔ اگر الفاظ کا ایسا مجموعہ استعمال ہو جس کے ظاہری معنی کچھ اور ہوں اور اس کے باطنی معنی کچھ اور ہوں تو اسے محاورہ کہا جاتا ہے۔ ہوا کھانا کا مطلب ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگنا۔ باغ ہونا یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ خوش ہونا، جبکہ بحال ہونے کا مطلب ہے اچھی حالت میں آ جانا اور خوش ہونا۔ مجموعی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ
صبح صبح اٹھنے سے تمہاری طبیعت بھی بہتر ہو جایا کرے گی اور تم خوش رہا کرو گی۔ کسی بھی شاعر یا مصنف سے متعلق امتحان میں یہ سوال آتا ہے کہ ان کی طرز تحریر کی خصوصیات لکھیں، لہٰذا ہمیں یہاں ڈپٹی نذیر احمد کی طرز تحریر کی خصوصیات پر بھی غور کرنا ہوگا۔ ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناول کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کی ہے، لوگوں کو سستی، کاہلی اور ہر وقت سوتے رہنے سے بچنے کے بہت مؤثر طریقے بتائے ہیں۔ اس کے بعد محمودہ نے حسن آرا سے یہ بھی کہا کہ میں بھی بلا کی سونے والی تھی۔ بلا کے معنی ہم لغت میں دیکھ چکے ہیں۔ بلا کا مطلب ہے بہت زیادہ یا بے حد، یعنی محمودہ نے کہا کہ پہلے میں بھی بہت زیادہ سوتی تھی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ مردوں سے شرط باندھ کر سوتی۔ مردوں سے شرط باندھنا، ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ کوئی مردوں سے بات کرے، ان سے شرط باندھے۔ یقیناً اس کے ظاہری معنی کچھ اور ہیں اور اس کے پیچھے کچھ اور معنی چھپے ہوئے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ محاورہ کہلاتا ہے جس کے ظاہری معنی کچھ اور ہوں اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے باطنی معنی کچھ اور ہوں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مردوں سے شرط باندھ کر سونا ایک محاورہ ہے، کیونکہ اس کے ظاہری معنی کچھ اور ہیں اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے معنی کچھ اور ہیں۔ مردوں سے شرط باندھ کر سونے کا مطلب ہے غیر معمولی دیر تک سونا، بہت زیادہ سونا۔ محمودہ نے مزید یہ کہا کہ استانی جی ہر روز مجھ کو نصیحت کیا کرتی تھیں کہ دنیا میں انسان اس واسطے نہیں آیا کہ سونے اور نکمے پڑے رہنے سے دن تیر کرے۔ دن تیر کرنے کا مطلب ہے دن گزارنا، یعنی انسان اس واسطے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ سونے اور فضول کاموں میں اپنا دن گزارے۔ خدا نے دن کام کے لیے بنایا ہے، رات کیا تھوڑی ہوتی ہے کہ دن کو بھی کام کیا کریں؟ سوالیہ جملہ ہے، اس کے آخر میں علامت استفہام کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ بہت سونے سے انسان کاہل اور غبی، ذہن مٹھا ہو کر کند ہو جاتا ہے۔ اب ہم لغت دیکھیں گے تاکہ غبی، مٹھا اور کند کے معنی سے آگاہ ہو سکیں۔